الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ کتاب برے عمل اور نیک عمل سے حدیث قدسی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم تو میری اطاعت اور فرما برداری کر، میں تیرے ہاتھ کو رزق سے بھر دوں گا اور تجھے تونگر کروں گا اور تیرے جسم سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ تو گویا معلوم ہوا کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری یہ بڑا بنیادی طور پر عنصر ہے کہ جس کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ آج اگر ہم اس حدیث قدسی کہ تو میری اطاعت اور فرما برداری کر تو میں تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا، تجھے تونگر کروں گا اور تیرے جسم سے بیماری کو دور کر دوں گا، ہم غافل نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے رزق کے معاملے کو جس کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ضمانت دی ہے اس کے پیچھے بہت زیادہ بھاگنا شروع کیا، جس کی وجہ سے ہمارے عبادت کے معاملات میں ہمیں کمزوری سی محسوس ہو رہی ہے، یعنی کہ نمازوں سے غفلت، سستی، نمازیں چھوڑ دینا، اور جس کی رب کریم نے ضمانت دی ہے اس کو ہٹ کر نافرمانی کے عنصر کو اختیار کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد رمضان کے روزوں میں کوتاہی کہ اس کو سیزن بنا لینا، اور زکوٰۃ میں سستی، حج کی ادائیگی میں بھی غفلت۔ تو یہ سب معاملات جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر مقرر کی اس سے غفلت کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضمانت دی کہ روزی کا ضامن میں ہوں اور وہ میں ضرور دوں گا، لیکن اس سے ہم نے غفلت اختیار کی۔ اگر ہم نے اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کو اختیار کیا ہوتا ہے، نماز پانچوں وقت پڑھی، کاروبار کو چھوڑ کر نماز کی طرف پہلے گئے، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کی، حج کی جو فرض ہے ہمیں اس کو ادا کرنے کے لیے پورا وقت نکالا، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ ہمارے لیے خوب آسانی ہو جائے گی، ہم زر کے معاملے میں بھی اچھے ہو جائیں گے، اور پھر یہ کہ بیماری کے معاملے بھی اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی۔ کیونکہ سب سے بنیادی بات ہے کہ اگر ہم نے اطاعت فرما برداری کو چھوڑ دی تو یقیناً ہم زر اور دولت سے بھی محروم ہو جائیں گے، اور اگر ہم بیمار ہو گئے اور ہمیں کوئی بیماری لاحق ہو گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بیماری سے ہمیں اللہ شفا دے، لیکن یہ کہ اگر نافرمانی کی اور جسم سے ہماری بیماری دور نہ ہوئی اور اگر ہم ہسپتال کی نظر ہو گئے تو یہ ساری دولت جس کا یعنی کہ ہم نے دن رات محنت کر کے کمائی تھی وہ بیماری کی نظر ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے، محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔